والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي صدق اللہ العظیم۔ خوب کہا کسی دانشور نے کہ با ادب با نصیب ہوتا ہے، با ادب چمکتا ہے زمانے بھر میں، ادب زیور عجیب ہوتا ہے۔ ادب کی دولت سے جو محروم رہا وہ زمانے بھر کا غریب ہوتا ہے۔ عاشق جاتا ہے سر کے بل چاہے کوچائے رکیب ہوتا ہے۔ اسلم بے ادب اور اساتذہ کا نہ کبھی ہرگز خطیب ہوتا ہے۔ میرے واجب الاحترام حضرات اساتذہ کرام، مشائخ اعظام، میری آج کی گزارشات کا عنوان انتہائی نازک، حساس اور عظیم الشان ہے کہ با ادب با نصیب۔ با ادب نصیبے کا حامل ہے، با ادب ہی با مراد ہوتا ہے۔ ادب ہر کامیابی کی بنیاد ہے۔ ادب دبستان علم کی کلی ہے۔ علم اگر پھول ہے تو ادب اس کی خوشبو ہے۔ علم اگر زیور ہے تو ادب اس کی تبانی ہے۔ علم اگر خزانہ ہے تو ادب اس کا محافظ۔ ادب انسانیت کا زیور بلکہ اس کی پہچان ہے۔ ادب معرفت و وجدان کی پہچان ہے۔ اس کارخانہ قدرت میں جس کسی کو بلندی ملی، جس کسی کو عظمت ملی، اس کی بلندی کا راز، اس کی عظمت کی بنیادی اکائی اسی ادب سے وابستہ ہے۔ اس لیے یہ زبانی زدعام ہوا کہ با ادب با نصیب۔ ادب کی ضرورت شعبہ زندگی کے ہر موڑ پر پڑتی ہے۔ حیات مستعار کے لمحہ لمحہ میں ادب ملحوظ خاطر ضروری ہے، خصوصاً اس علم کاروان علوم نبوت حاملین علوم ربانی ادب سے کسی طرح مستثنا نہیں ہو سکتے۔ ادب سے کنارہ کشی علم سے کنارہ کشی کے مترادف ہوگا۔ ادب سے روگردانی علم کی محرومی کا سبب ہو سکتی ہے۔ ادب سے تہی دامن اپنے دامن میں علم کے موتی آنے کی توقع نہ رکھے۔ ادب سے تہی دست ہو کر علم سے سینہ بھرنے کی آرزو عبث ہے۔ ادب سے منہ موڑ کر علم کی روشنی سے منور ہونا دیوانے کا خواب ہے۔ علم کی دنیا میں ان لوگوں کے نام ہائے نامی اور اسماء گرامی تاریخ نے اپنے دامن میں سموئے اور ایسے سموئے کہ ہمیشہ کے لیے امر ہو کر رہ گئے۔ یونان کے لائسم ہو یا مغرب کے تہذیب کے بانی، اسکندریہ کی رستگاہیں ہوں یا بغداد کی درسگاہیں، عباسیہ کی حکومت ہو یا ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے فرمانروا، ہر ایک کی سلطنت کا راز، ہر ایک کی علمی دانش کا بھید ادب میں مضمر ہے۔ میں مزید تاریخ کے صفحات آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں۔ میں اسلامی صفحہ ہستی کی تصویر آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ میں اسلامی تہذیب و تمدن کا نقشہ آپ کے روبرو کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفعت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کی ترقی کا ہر زینہ، صحابہ کا نصیبہ ادب کا نتیجہ، امام اعظم کی فقہ ادب کا نتیجہ، امام مالک کا زلزلہ ادب کا نتیجہ، امام شافعی کا تقویٰ ادب کا نتیجہ، امام احمد بن حنبل کا جذبہ ادب کا نتیجہ، بشر حافی کا درجہ ادب کا نتیجہ، فضیل ابن عیاض کی توبہ ادب کا نتیجہ، امام غزالی کا فلسفہ ادب کا نتیجہ، اور بر صغیر میں مجدد الفسانی کو روب و ضبطہ ادب کا نتیجہ، شاہ ولی اللہ کا مرتبہ ادب کا نتیجہ، شاہ عبدالعزیز کا تحفہ اثنا عشریہ ادب کا نتیجہ، قاسم نانوتوی کا بلبلہ ادب کا نتیجہ، محمود حسن دیوبندی کا مقام و مرتبہ ادب کا نتیجہ، حسین احمد مدنی کا فتویٰ ادب کا نتیجہ، اشرف علی تھانوی کی کتب کا ذخیرہ ادب کا نتیجہ، انور شاہ کاشمیری کا حافظہ ادب کا نتیجہ، ایوان بالا میں مفتی محمود کی صدا ادب کا نتیجہ، عطا اللہ شاہ بخاری کی کتابت کا زمزمہ ادب کا نتیجہ، حق کو حق پسند حق نواز ٹھہرا فنا فی الصحابہ ادب کا نتیجہ۔ ارباب علم و دانش، الغرض المختصر، علم کی دولت ہو یا دنیا کی عظمت، سرفرازی ہو یا سر بلندی، جاہ و حشم ہو کہ کامرانی و کامیارت،
کامیابی و کامرانی رزم، جس کسی کو کوئی نصیبہ ملا، ادب ہی کا نتیجہ ملا، ادب ہی مانے ہوا چاہتا ہے کہ اساتذہ کی موجودگی میں، مشائخ کی محفل میں میرا یہ بولنا، میرا یہ بے ڈھک گفتگو کرنا یقیناً ادب سے ہٹ کر لیکن بحکم ایہاں الامر فوق الادب کے اصول کے تحت کچھ بولنے کی جسارت کر گیا، ورنہ دل کے ہر گوشے سے آواز آ رہی تھی، جسم کا رونگٹا رونگٹا صدا دے رہا تھا، میرے وجود کا ہر عضو گویا ہے خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ میرے ہم سفر طالب علم ساتھیوں، آخر میں درد دل میں اور آپ علم کی جستجو میں ہیں، اس جستجو کو بروئے کار لانے کے لیے ادب کا بجا لانا ناگزیریت میں سے ہے۔ میں اور آپ علم دین کے متمنی ہیں، ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا علم ہی کی پہلی سیڑھی ہے، ادب سے وابستہ ہر چیز کا، چاہے مسجد ہو یا مدرسہ و مسجد کی دیگر اشیاء کی حفاظت کرنا، اور خصوصاً ان خرقہ پوشوں کا، ان بوریہ نشینوں کا جن کے کلمہ حق سے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ باری ہو جاتا ہے، یعنی اساتذہ و مشائخ کا ادب و احترام بچا لانا لازمی ہے، وگرنہ اپنے دامن میں علم کی خوشبو بسانا سوائے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ نہیں، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ سر سے پیدا، علم ہوتا ہے مشائخ کی نظر سے پیدا۔ وما علینا الا البلاغ۔